عائشہ کو لیتے ہیں. ہاں جی ہیلو حارث، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے آپ کو اصل میں لاسٹ ویک بھی کیا تھا، لیکن تب میں ادھر کشمیر میں تھی تو میری آواز تھوڑی خراب ہو گئی تھی. تو ابھی میں کرنٹلی اسلام آباد میں ہوں، تو آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی. جب کچھ ہاں. زیادہ انفارمیشن اپنے بارے میں نہ دیجیے. نہیں نہیں نہیں، میں نہیں کوئی کوئی اس طرح کی بات نہیں کری. تب بھی آپ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں کون سے میرے چینل پہ آگے کس قسم کی بات ہوگی اور ادھر کوئی حملہ نہیں ہونے تو ہمیں والا ہے، ڈر اس قسم لگتا کی نا کوئی. کہ کوئی ایسے کوئی بیچارہ کوئی پرابلم میں نہ آ جائے. نہیں 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 نہیں، اس بلکہ قسم کی تو کوئی. جی جی، میں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی تھی. جنرلی جو جس طرح آپ کا چینل ہے اسی سے ریلیٹڈ. اصل میں آپ کی ویڈیوز میں نے کوئی جون کے اراؤنڈ نا، مطلب آپ کا چینل میں اچھا دیکھا تھا. اور اس وقت یعنی مجھے ایک دم جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو دھچکا لگتا ہے ریگارڈنگ یور بلیفس، کہ ہو یہ کیا میں تو مجھے تو یہ مطلب وہی کہ آپ کے اپنے ویلیوز سے افیلیشن ہوتی ہے، لیکن جو چیز صحیح لگ رہی ہوتی ہے وہ پھر صحیح بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت تو خیر میں نے پھر وہ حمزہ علی عباسی والی ڈبیٹ دیکھی اور میں نے اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اصل میرے اپنے فرینڈ سرکل میں بھی کچھ اس قسم کے لوگ تھے، اور پھر وہ جو بار بار کوئی وہ بات کرتا ہے تو آپ کو پھر اکنالج کرنا پڑتا ہے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یس یس یو رائٹ. اور جب آپ یہ اکنالج کرتے ہیں تو پھر میں نے ایک اسٹیٹ میں آ گئی ایگنوسٹک والے میں کہ چلو ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہیں، لیکن جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ، لیٹس جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ، کیا ہو اگر انشورنس 1% پالیسی. 1% بھی چانس ہوا کہ دیر از اے ہیل، تو آپ ہیل میں نہ چلے جائیں. تو مطلب وہ بیسکس کو فالو کر. لیکن پھر مجھے یہی ہوتا تھا کہ یو آئدر ون آف دیز اور ون آف دوز. اوکے، اگر اس طرح آپ کرو گے بھی تو اوکے، بیکاز اللہ نیت جانتا ہے. تو اگر اللہ کو یہ میری نیت پتا ہے کہ آئی ایم جسٹ بینگ آن دا سیف سائڈ، آئی ڈونٹ تھنک آئی ول اینڈ اپ ان پکڑی جائیں گی ہیون. پھر آپ. رائٹ. اللہ میں کہیں گے ٹرو. اچھا میرے ساتھ چلاکی. مطلب مجھے یہ تھا. اچھا تو میں نے یہ مطلب پھر میں نے کہا کہ آئی ہیو ٹو میک مائی چوائس. تو مطلب پھر کافی کلیئر کافی چیزوں کی وجہ سے ہو گیا کہ یس دس ڈز ناٹ سیم لائک سم تھنگ وچ از پرفیکٹ، رائٹ. یا مطلب اسپیشلی یہ چیز فرقہ واریت اور ان سب چیزوں کی وجہ سے. اور اس وقت تو جو بھی چیز آپ کو نہیں پتہ چلتی تھی آپ کہتے تھے ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن ریسنٹلی وہ جیسے آپ آتے ہیں لوگ جو آپ کو ہوتا ہے نا، وہ بندے کو کرائسس سا ہو رہا ہوتا ہے ایگزسٹینشیل، کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، اگر یہ نہیں ہے تو صحیح اور غلط کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے ہو اچھا کیا صحیح غلط کچھ بھی نہیں ہے تو اچھا، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مورالٹی یعنی کہ ہمیں ٹریٹمنٹ آف ویمن سے مسئلہ ہے. لیکن پھر بندہ کہتا ہے کہ اگر آپ مطلب میں جیسے سوچتی ہوں کہ اگر میں نے کہا کہ اچھا اسلام از بیڈ بیکاز اس میں ٹریٹمنٹ آف ویمن غلط ہے، سو آئی لیو اسلام، رائٹ. سو میں کہتی ہوں لیکن ہاؤ کین آئی ادروائز آبجیکٹیولی سے کہ اٹ از رانگ. مطلب مجھے صرف یہ چیز بڑی مجھے پریشان کرتی ہے. مطلب ابھی تک اس وقت بھی کرتی تھی. اس وقت جیسے ہوتا ہے آپ سمجھا لیتے ہیں، پھر وہ ایگزسٹینشیل کرائسس آتا ہے، یہ والے سوال دوبارہ ذہن میں آتے ہیں کہ اوکے ہاؤ کم اٹ از رانگ بیکاز اف دیر از اے گاڈ. مطلب امپلیکیشن کی بات ہے تو اس کی مرضی. لائک اگر تو خدا ہے، اگر تو ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ برقع کرو، ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر تو وہ خدا ہے نا. مطلب پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مطلب جو بھی ہے یا جو بھی ہے. تو مطلب مجھے یہ چیزیں اور بڑی کیونکہ قرآن میں مطلب بھی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے میرے سے تو نہیں تم پوچھ سکتے، میں نے جو بھی چاہے میرے کتنے ابسرڈ رولز کیوں نہ، تم مجھ سے رائٹ نہیں پوچھ سکتے کیوں. لائک سو زیادہ سے زیادہ پھر مجھے یہ تھا کہ وہ فلوسافیکل ریزن ہے یا نہیں ہے. تو مطلب فلوسافیکل ریزن یہی تھی پرابلم آف ایول وغیرہ والی. لیکن مطلب ایون یہ پرابلم آف ایول والی جو بات ہے جو ہم کہتے ہیں، مطلب ایون دین کہ اگر یہ تو خدا نے کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ ایول نہیں ہے، رائٹ. مطلب یہ تو ہم کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے مورلی گڈ کریٹر، رائٹ. کہ اس کو ہمیں کیوں تکلیف دے رہا ہے یا کہیں برما میں بچوں پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. لیکن بات ہے خدا نے تو کبھی یہ کہا بھی نہیں ہے کہ میں ایک مورلی گڈ کریٹر ہوں. لائک جسٹ ٹو بی ویری ایکسپلسٹ اٹ سیمز لائک وہی بات کہ آپ نے اپنی مطلب جو مجھے اسلام سے خدا کا ویو مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے دیٹ از واٹ گاڈ سیز کہ میں نے انسان بنائے، جن بنائے، سب کی میری عبادت کریں. میں نے ایول بھی بنایا، میں نے گڈ بھی بنایا. آپ کو اگر اپنا بھلا کرنا ہے تو اچھے کام جو میں نے کام بتائے دے آر نیسیسریلی اچھے کام، آپ وہی کریں، ٹھیک ہے. لیکن مطلب وہی بات ہے کہ پھر آپ جب ایون مطلب مورل ریزنس بھی اتنے اسٹرانگ ہے نا، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اب جیسے پیڈوفیلیا والی بات ہے یا پھر یہ وہی سیکس سلیوری والی بات ہے. مطلب بندہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچتا ہے نا کہ اچھا چلو دوسرے کے لیے تو کہنا آسان ہے کہ ہم کسی پہ جنگ کریں گے، ماریں گے، اس کی پکڑ کے لائیں گے. مطلب اپنا یعنی کہ فرض کرو جنگ میں آپ ہار گئے، آپ کو کسی نے سلیو بنا دے، تو آپ یہ برداشت کر نہیں لیکن سکتے ہو؟ خدا نے اپنے صفاتی ناموں میں کہا تو ہے کہ میں رحیم ہوں، میں مطلب ٹرو جیسے یہ والی بات میرے ایک فرینڈ بھی ہے جو ہے ایتھیسٹ، جو مجھے کہتا ہے کہ بہت ساری انکنسسٹنسیز ہیں جو فلوسافیکل ریزن وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کہ انکنسسٹنسی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ قرآن کو آپ حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، اور حدیث کی تو وہ ہے ہی نہیں. یعنی آپ ویلیڈیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. کہ جیسے سب مسلمان کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری بالکل سب 100% ٹھیک ہے، لیکن صحیح بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں خود لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے 100% ٹھیک نہیں ہوگا. تو مطلب یہ بھی ایک بات ہے کہ پھر مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مین جو فلوسافیکل ریزن جو آپ کو لگتی ہے کہ نو دس کی ناٹ بی ٹرو، رائٹ، سو واٹ از دیٹ؟
جو آپ کو لگتا ہے کہ انکنسسٹنسی what would be the biggest inconsistency یا hypocrisy جو آپ کہو گے کہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں جو میرے نزدیک جو انکنسسٹنسیز تو اس طرح کی بہت زیادہ ہیں, اور یہ تو پرانے جو آپ نے بتایا یہ تو ڈراپ ڈیڈ آرگیومنٹس ہیں, پرابلم آف ایول ہے جیسے. لیکن جو میرے لیے سب سے بڑی پرابلم جو ہے, وہ سب سے بڑی تو نہیں, خیر اٹس ون آف 3 بگیسٹ پرابلمس جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہیں, کہ ایویڈنس آف گاڈ نہیں ہے. چاہے آپ اس کو امپیریکلی تو بالکل بھی پروو نہیں کر پاتے, اس میں جمپ مارتے ہیں کہ اٹس آؤٹ سائڈ دا یونیورس, تو تم نہیں کر سکتے اس کو. حالانکہ مزے کی بات یہ سارے آرگومنٹ جو ہیں یہ لیٹر تھیولوجنس نے بنائے ہیں, وہ بھی کرسچن سے بورو کیے ہوئے. رسول اللہ نے ایسا کوئی آرگومنٹ نہیں دیا. وہ کل اللہ واحد اللہ وہ جو کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے اس پہ پھر یہ وہ بعد میں آیا اللہ لگاتے ہیں پہلا. ہاں وہ بعد میں آیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ حضرت محمد کی باتیں سن کے نہیں لگتا کہ حضرت محمد کو کوئی زیادہ فلسفی کی بھی سمجھ تھی. یہ کہہ دینا کہ کہہ دو کہو اللہ ایک ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ ان کاموں سے پاک ہے, ٹھاکا ٹھاک ختم بات. لو جی, یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہی از آؤٹ سائڈ دا اسپیس اینڈ ٹائم. قرآن میں اگر ایسی بھی کوئی بات ہوتی نا اسپیس اور ٹائم کی اینٹی کو ایز اے ڈائمینشن ڈسکس کیا ہوتا, نہیں کہا جاتا جیسے تھا. میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن والی وہ کہیں قرآن میں ہے کہ اوہ یار وہ کہیں نہیں ہے, ایسی چھلانگے ہیں وہ ادھر. تو ٹھہر جائیں, اس کے لیے تو آپ میری بک پڑھیں نا. میں کوئی نہیں, مطلب میں آپ کا اوپینین پوچھوں, مجھے خود میں وہ کہہ رہا ہوں بونگیاں ہیں, نہیں وہ ساری بونگیاں وہ چھلانگے ہیں. آپ ان آیتوں کو خود کھول کے پڑھیں نا. میں پتا کہ جب سن اٹس گائیڈ اور پتہ نہیں کیا ڈائلیٹ ہوا اور اس کو ٹرن بائی ٹرن ہم نے ریڈیوس کیا, تو اس کی انہوں نے یہ وہ بتائی ہوئی کہ سن وہ اسپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ ہے سی, تو وہ سن کیونکہ روشنی سے بنا ہے تو وہ اسپیڈ آف لائٹ والا ہاں وہ خود ہی وہ ہاں وہ وہی نا. تو آپ ان سے پوچھیں, ان مینٹل جمناسٹک ان چھلانگوں والوں سے پوچھیں کہ چھلانگ ماری ہے, کسی تفسیر میں نہیں یہ چھلانگ ماری گئی. قرآن کی آیت جب آپ خود پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی یہ چیز احساس نہیں ہوتی. یہ خود ہی چھلانگے مار مار کے اس کو پلٹتے رہتے ہیں. تو بھائی ایسی چھلانگے ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کی چھلانگے ہندو بھی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا مطلب یہ ہے. ٹرو نہیں, لیکن ہر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ مطلب جیسے میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتے ہیں, آئی ایم شیور یہ ایگزسٹنشل کرائسس ان جنرل اگر آپ ریلیجن کو فالو بھی کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں لازمی آتا ہے. سب مطلب یہ انسانوں کو آتا ہے کہ میں کیوں ہوں, میں کیا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اچھا میں اپنی امی کے ساتھ ہوتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ ماں بچے سے پیار کرتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا یہ کس نے سکھایا ہے, تو میں دیکھتی ہوں اچھا ہمیں بچپن میں ہم اسلامیات پڑھتے تھے, اسی میں تھا کہ رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں, رشتے ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, جسٹس ہوتا ہے, سچ ہونا, یہ چیزیں. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ مطلب یہ جو میں لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ جن کو پتہ بھی ہے پرابلمٹک باتیں, ٹھیک ہے نا, کہ کچھ پرابلمٹک موسٹلی کو پتہ ہے, یہ سیکس سلیوری وغیرہ والی بات موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کی یوٹیلیٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہماری زندگی یعنی کہ اس کی میجورٹی باتیں اچھی ہی ہیں, کہ سچ بولو, جسٹس کرو, مطلب ٹائم کام کرو, محنت کرو وغیرہ جو بھی, ٹھیک ہے, آپ کی فیملی سے پیار کریں وغیرہ. اور مطلب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب مجھے تو یہ بات نہیں ٹھیک لگتی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ انکنسسٹنسیز ان انکنسسٹنسی, ٹھیک ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر 2 چیزیں غلط ہیں 100 چیزیں, کیونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ پرفیکٹ ہے نا, پرفیکٹ میں تو انکنسسٹنسی نہیں, میرا تو یہی اوپینین ہے. لیکن جو میجورٹی لوگ مانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ اس چیز کی یوٹیلیٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ چیز بالکل ہم ختم کر دیں تو ہمارے نہ فیملیل ریلیشن شپس پریزرو ہوں, نہ ہماری کوئی معاشرے میں سچائی ہو, نہ کوئی اچھائی. اور جو مطلب ویسٹ کی ایگزامپل اگر دیتے ہیں, شور مطلب یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے اکنامکلی دے ہیو پروگریس, بس یس ایون دے ہیو ایشوز, اسپیشلی یہ مطلب 1000 قسم, مطلب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہی جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ریمپنٹ ہیں, الکوہولزم سے ریلیٹڈ ایشوز ریمپنٹ ہیں. مطلب نو دس مطلب میں نے خود آئی وونٹ لائی اباؤٹ اٹ, میرے خود اپنے یہ غلط فہمی ہے. دس از واٹ آئی ہیو ریڈ, نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک آفتاب اقبال کے شو کے اوپر ایک سائیکائٹرسٹ تھیں, وہ کہہ رہی تھی پورے لاہور میں ایک ہی سائیکائٹرسٹ تھا اس وقت, یہ کوئی 5-6 سال پرانی 4-5 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا اور جتنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس پاکستان میں ہیں, نہیں پاکستان میں بھی, یہ تو ان جنرل آج کل میں دیکھ رہی ہوں مینٹل ہیلتھ از آن دا رائز, یہ ایشوز مینٹل ہیلتھ یہ آن دا رائز نہیں ہے, یہ آن دا رائز نہیں, ہمیشہ سے ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. یہ ہمارے محاورے بنے ہوئے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا. اچھا نہیں ویسے آج کل مجھے لگتا ہے کہ جو مطلب ابھی کے جو کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں جس میں کیپٹلزم بہت زیادہ ہو گیا دنیا میں, اور جس میں لوگوں کو بہت اکیلا کر دیا, جو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں,
ٹھیک ہے کہ جب آپ لوگوں کو بہت اکیلا کرتے ہیں اور پھر تو اگر تو ٹھیک ہے نہیں تو مطلب میں ٹھیک ہے کوئی اس کے ریلیجن سے نہیں نہیں مطلب آئی انڈرسٹینڈ نہیں, لیکن اس کی چلیں آپ سن لینا, اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی تو سن لینا آپ. پہلی بات جو آپ نے مینٹل ہیلتھ کی جو بات کی ہے, مینٹل ہیلتھ آپ یہ محاورے بنے ہوئے, میرا دل گھٹا گھٹا جا رہا ہے, وہ کیا ہوتا ہے گھٹا جا رہا ہے؟ وہ بڑا عجیب سی کیفیت ہوئی ہوئی ہے, کیا ہوا نہیں کچھ نہیں پتا. ہاں وہ انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ سے لوگوں کو رہی ہیں, لیکن اس کی کوئی چلو جی کوئی دم درود کر دو, کوئی بات نہیں, نماز پڑھ دو ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ, وہ کچھ عرصے بعد خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہمیشہ سے ہے, یہ نہیں کہ آپ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اب یہ پہلے بہت لوگوں میں ہوتا تھا. یہ جو مینٹل ہیلتھ کی جو سچویشنز ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں. یہاں ویسٹ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے جانوں لوگوں کی زندگیوں کی قیمت کی قدر کرتے ہیں, اس لیے وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہائی لائٹ جتنا ہائی لائٹ کریں گے اتنا اس کے اوپر کام ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اور جہاں تک جو آپ کی جہاں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کی بات کو ریفیوٹ نہیں کر رہی, میں یہ بات نہیں کر رہی کہ پاکستان میں بہت اچھے ہیں اور وہ بہت, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل مطلب میں ان جنرل یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ مطلب ایشوز میں وہی بات کر رہا ہوں نا, تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس میں دے ہیو آلویز ایگزسٹڈ. اس کا ویسٹ سے یا ایسٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ ایک ہیومن فیلنگ ہے. کینسر پہلے بھی لوگوں کو ہوتا تھا, وہ اور بات ہے اتنا پرومیننٹ اس لیے نہیں ہوتا تھا, لوگ 50 سال کی عمر تک مر جاتے تھے, کینسر لیٹر لائف میں آتا. جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ مطلب آن دا رائز نہیں ہے, مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیشہ سے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے ہیں. ہاں اس کے بارے میں اس پہ اوپینین تھوڑا یہ ہے کہ اب ریمپنٹ ہیں, اور اس کی وجہ یہ جو کیپٹلزم یہ جو ابھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب ایسی دنیا بن گئی ہے کہ جس میں لوگوں کو بہت جیسے ایسے فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ کی ورتھ صرف اتنے جتنا آپ پروڈکٹیو ہوں گے یا جو بھی, یعنی انسانیت اتنی زیادہ نہیں ہے, جو میرا اوپینین ہے. ٹھیک ہے نا, انسانیت یہ غلط ہے آپ کی. لیٹ می کریکٹ یو. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت جو ہم اسٹیون پنکر نے بھی بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر پوری بک لکھی ہوئی, بیٹر اینجلز آف ٹمارو. یووال نوآ ہراری کی بک میں بھی یہی مور اور لیس میسج ہے کہ ہاں اس وقت جو اتنی انسانیت ہم میں اب ہے اتنی پہلے کسی زمانے میں نہیں تھی. جتنی انسانیت ہم میں اب ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب لوگ اکیلے زیادہ ہو رہے ہیں, سالٹری زیادہ ہو رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ تو پرابلم ہر آج سے ہمارے ماں باپ, مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے, ہمارے ماں باپ جو تھے پہلے وہ تھوڑا باہر بھی کھیل لیتے تھے اور ٹی وی ہوتا تھا اس زمانے میں. آج کل کے بچوں کے پاس ٹی وی بھی ہے لیکن موبائل فون کے اندر ہر وقت گھسے رہتے ہیں. سو یہ تو ہر زمانے کے حساب سے ان کی اپنی ایوولوشن ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے زمانے کے حساب سے کرتے رہتے ہیں. انسانیت آگے بڑھتی رہتی ہے, اور انسانیت تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے جو اگر جو بچے پیدا کرنے کی جو ذمہ داری وہ اسٹیٹ لے لے, کیونکہ لوگ بچے پیدا نہیں کریں گے کیونکہ رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی ایک ہیومینٹی, ایک ورژن آف ہیومینٹی ہی ہوگا. تب کیا کریں گے؟ ہیومینٹی ختم ہو جائے گی, نہیں ختم ہوگی, تو یو ول فائنڈ اٹس اون وے. آپ کہنے کہ چلیں مطلب یہ بیسیکلی یہ تو ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں ان جنرل رائٹس اور دنیا کے مطلب کرنٹ افیئر سے. میں مطلب واپس تھیولوجی پہ آنا چاہوں گی. آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کا بگیسٹ وجہ یہ تھی کہ ایویڈنس نہیں ہے, یہ ون آف دا ریزنز ہے. لیکن جو آپ نے کو کیا لگتی ہیں سب سے بڑی انکنسسٹنسی, ایک فری ول کی انکنسسٹنسی. یہ کہے کہ میں ماننا چاہوں, یعنی کہ if someone thinks کہ ایویڈنس انف ہے اور مجھے یہ چیز, تو آپ کیا اس کو کیا کہو گے کہ سب سے بڑی کیا انکنسسٹنسی کانٹراڈکشنز ان دا قرآن, جو ایک بہت بڑی انکنسسٹنسی فری ول کی ہے. ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے فری ول دی ہے تمہیں, دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. حدیث میں اور پکی ہو جاتی ہے اس پہ بھی مینٹل جمناسٹک لگا دیتے ہیں نا کہ مطلب وہ تو ہر جگہ لگائیں گے نا, وہ تو ہر جگہ لگائیں گے نا. وہ تو مینٹل جمناسٹکس تو ان کا کام ہے, مینٹل جمناسٹکس مارنا, ہمارا کام ہے ہم ان کو فیکٹ سلیپنگ کرتے ہیں نا, بس یہ دیٹس فائن. اور یہی وجہ ہے کہ پریزرویشن کی بات ہے, ایز فار ایز پریزرویشن از کنسرنڈ, اس کی آپ کی اور اس کی عبداللہ کی ایک ویڈیو تھی لیکن وہ بہت کافی بڑی تھی, میں نے شروع سے دیکھی تھی اور مطلب میں پوری نہیں دیکھ پائی, لیکن اس پہ میں کچھ پڑھ رہی تھی اور اس پہ پھر بہت زیادہ اندر ڈیٹیل میں جا رہے تھے کہ وہی وہ گوٹس ہو ایٹ دا ورسز, اور اس پہ لیکن پھر اس پہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کے چین میں جو گوٹس والے میں کوئی ایسے لوگ تھے جو لائرز تھے جنہوں نے فیبریکیٹ کرتے تھے حدیث, تو اس وجہ سے وہ نہیں صحیح کی جا سکتی. تو مطلب میں یہ کہتی کہ اب اس 1500 سال بعد بیٹھ کے اب میں یہ بتاؤں کہ کسی چین آف نریشن میں ایک وہ بندہ تھا وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا, اب یہ میرے لیے بیسیکلی پاسبل نہیں ہے, یہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے یہ اس بات کے بارے میں کچھ بھی کہنا. مطلب کہ یہ جس نے یہ بات اپنے ابو سے سنی اور اب آگے اپنے دوست کو بتائی, وہ سچا بندہ تھا یا وہ جھوٹا بندہ تھا. ٹھیک ہے, مطلب میرا اور اسی لیے اس میں پنگا بھی ہوتا ہے
کئی لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں, اور اسی لیے گریڈنگ بھی ہے حسن صحیح یا خالی حسن, اس میں گریڈنگ بھی ہے کہ ایک بندے نے اگر والی تو صحیح ہے, آئی گیس وہ تو صحیح ہے, نہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن اس کے اوپر یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے ایک بندے کا کوئی اور جھوٹ پکڑا گیا ہو, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے سارے جھوٹ ہی بولے ہوئے ہیں. یہ جھوٹا راوی اور یہ اس طرح کی باتیں جو جوڑتا ہے, اٹس obviously ایبسولوٹ نان سینس. حدیث کی جو سائنس ہے بالکل نان سینس ہے. اور پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے بھی, وہ قرآن کی وہی سورہ نور کی 33ویں جو آیت تھی کہ اپنی لونڈیوں سے غلط بدکاری نہ کرواؤ, اور اگر کروا دی ہے تو اللہ بے شک تمہیں معاف کر دے گا. تو یہ تمہیں کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ تمہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے, لونڈی کا ذکر ہو رہا ہے یا جس نے, تو اس کی تفصیل ہمیں تفسیر میں ملتی ہے, اور تفسیر میں حدیث سے ریفرنس دیا گیا. تو قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے جو کہ وداؤٹ تفسیر اور حدیث کے تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ دونوں طرح سے پھنس جاتے ہیں. چلے we have to wrap this up. آپ کو ہے کہ ہے مطلب are you pretty sure, like I would want to ask you کہ preservation میں بھی کوئی مسئلے ہیں اس کے؟ پریزرویشن میں obviously پریزرویشن کا مسئلہ میں پہلے بھی بتایا ہوا کہ پریزرویشن کا مسئلہ عرب کے مسلمانوں کو اتنا نہیں ہے. سعودی عرب نے اپنی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کوئی 30 ڈفرینٹ ورژن آف قرآن لکھے ہوئے ہیں. پریزرویشن کا مسئلہ یہ نان عربک جو ان کو عربی زبان نہیں آتی, یہ ان کے لیے مسئلے, کیونکہ ہمیں گھوٹی کرائی گئی کہ قرآن کا ایک زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہے, یہ قرآن کا کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہے. تو وہ ایک قرآن کی ایک آیت سے نکالتے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو انہوں نے حفاظت کا مطلب یہ رکھ لیا کہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں. جو عربک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ زیر زبر یا الفاظ آگے پیچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرات ہمیشہ سے رہی ہیں. تو اب اس کی ایکسٹینشن کیا نکالتے ہیں غامدی صاحب اور یہ باقی کے لوگ, وہ کہتے ہیں مفہوم تو وہی ہے. نہیں مفہوم, اچھا معنی بھی نہیں کہتے, مفہوم کہتے ہیں. بڑے چلا کے گولی کراتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ یہ پوری وہ عبداللہ گوندل کی جو ہے اس پہ حارثسلطان.com پہ پوری اس کی وہ پڑی ہوئی ہے پریزنٹیشن. ہاں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو اتنے کچھ ہزاروں کی تعداد میں چینجز ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ ڈیوڈ وڈ نے بھی ایک بنائی تھی, لیکن اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اس نے کوئی حجاب نے پھر 1 گھنٹے 40 منٹ کی بنا دی تھی. تو پھر مجھے ہو رہا تھا کہ اب یہ بیٹھ کے 5 گھنٹے کی کون بندہ بیٹھ کے اب پہلے ایک کی 2 گھنٹے کی سنے پھر ایک. نہیں تو آپ خود پڑھ لینا, عربک تو ساروں کو پڑھنی آتی ہے نا, اور اس کا مطلب نیچے لکھے ہوئے کہ دونوں میں مطلب بدل جاتے ہیں. ایک میری جو سب سے فیوریٹ ایگزامپل ہے وہ مسکین اور مساکین کی میں دیتا ہوں کہ جو روزہ اگر ٹوٹ جائے تو کیا کرنا, مسکین کو کھانا کھلائیں مساکین کو کھانا. اب ایمان کے طور پہ تو پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ نے کفالہ ادا کرنا ہے, تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے روزہ توڑنے پہ یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے, یہ کہاں سے پتہ چلے گا اگر آپ صرف قرآن کو. تو یہ اتنا امپورٹنٹ جز نہیں آپ سیو کر سکتے, تو obviously یہ پرابلم ہے. دوسرا جو آرگومنٹ ہے جو یہ حفظ قرآن ہے, حفظ کو جھوٹا راوی انہوں نے کہا ہوا, لیکن قرآن کی قرات اس کی مان لی انہوں نے. کتنی مزے کی بات ہے, اس کی حدیثیں نہیں مانتے حفظ کی. یہ جو قرآن کا جو ورژن ہے یہ حفظ ورژن ہے, اس کو سارے اس قرآن وہ حفظ کا مانتے ہیں لیکن اس کی حدیثیں نہیں مانتے. تو جی بھی ان کے مسئلے ہیں. ظاہری بات ہے جواب تو ان کے پاس ہر چیز کا ہے, لیکن کیا وہ جواب آپ کے دل کو بھاتا ہے, میرا نہیں خیال. تو چلیں آپ ٹو ریپ دس اپ. اوکے شور. تھینک یو, بہت شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.